السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ آج کے اس درس میں صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 21 ہے۔ یہاں پر باب جو قائم کیے ہیں یعنی عنوان ٹائٹل من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان، جس نے کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کیا جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یہ بھی ایمان سے ہے۔ باب تو یہ ہے، ٹائٹل یہ ہے۔ اب اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس مفہوم کی حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 16 میں غالباً یہی مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ حدیث نمبر 16 بھی یہی بخاری شریف کی گزر چکی ہے، دوبارہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یوں تو صحیح بخاری شریف میں حدیثیں مکرر آئی ہیں، مکمر یعنی دوبارہ تبارہ آئی ہیں، لیکن عنوان الگ الگ ہوا ہے۔ وہاں کسی باب کے تحت آئی ہے، یہاں دوسرے باب کے تحت آئی ہے۔ باب الگ ہے لیکن اسی حدیث میں چونکہ ایک حدیث میں کئی احکام ہوتے ہیں، تو اگر ایک خاص ہیڈنگ، ایک ٹائٹل، ایک عنوان اگر مقرر کیے ہیں اور اس حدیث میں اس کے متعلق کوئی مناسبت ہے تو اس باب کے تحت وہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے۔ اب آئیے حدیث کا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس چیز کو جاننا لازم ہے، بے حد ضروری ہے۔ اگر اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خاتمہ یقینی ہے، ایک دن جانا ہے، سب کو اس بات پر یقین ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن کاش اگر ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں بڑی محنت سے، کوشش سے، وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں، ساتھ میں جانے والی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے اربوں پتی دنیا میں آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس حکومت، تخت و تاج، دولت اور سارے کر و فر، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ آج بہت سارے ایسے جن کا نام و نشان بھی نہیں باقی رہا، دولت سب چھوڑ کر کے گئے، محل چھوڑ کر کے گئے، جتنی بھی کوشش۔ جانے والی چیزیں کیا ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمارا ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں۔ سکندر بادشاہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کیا،
پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن جاتے وقت خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ قبر کے اوپر نکال دینا، لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں۔ اس لیے ہماری آخری جو منزل ہوگی اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں بڑی تاکید فرمائی کہ آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ صحابہ اکرام پوچھتے تھے تو حضور فرماتے تھے قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، ایمان پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا کے کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں تو بہت کچھ سامان لے کے جاتے ہیں، معمولی سفر ہے، 2 دن 3 دن، ہفتہ 1 مہینہ، 4 بیگ ہیں، کپڑے ہیں، ضرورت کے سامان ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو واپس آنا ہے۔ لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا ہے، وہاں کی تیاری کیا ہوگی؟ تو اسی چیز کے متعلق اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک اتنی زبردست اور اتنی معنی خیز ہے کہ بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ کلام کی چاشنی الگ ہے، فصاحت و بلاغت الگ ہے، اور بہت بڑے مفہوم کو، یعنی یہ سمجھ لے ایک بڑے سمندر کو کوزے میں سمایا گیا۔ یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ ہر زبان کا جو ماہر ہوتا ہے، جیسے اردو زبان کے جو ماہر ہوتے ہیں ادیب کہلاتے ہیں، اردو ادب کے ماہرین، عربی زبان کے ادب کے ماہرین، یہ ہر زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ بہت بڑا کمال ہے کہ بہت بڑی گفتگو کو، یعنی جو گھنٹوں بولی جا سکتی، اس کو چند الفاظ میں، چند جملوں میں سمیٹ لینا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر ایک بڑی خوبی اور حضور کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ بہت ہی بڑے مفہوم کے سمندر کو آپ نے چند جملوں میں سمیٹ دیا۔ یہ حدیث پاک جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اس کو جوامع الکلیم سے شمار کیا جاتا ہے۔ جوامع الکلیم یعنی وہ کلام، وہ گفتگو جس کے اندر اگر اس کی تفصیل کی جائے تو بہت لمبا مفہوم ظاہر ہوگا، اور اس کو سمیٹا جائے تو چند جملوں میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان۔ انسان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر سمٹ جائے، اس کو ایک دم انسان کو اگر سمجھنے جائیں کہ حقیقت کیا ہے، ایک مٹھی مٹی ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، اگر پھیلے تو کونین میں سما نہ سکے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر وہ اجاگر ہو جائیں اور وہ کام پر آ جائیں اور اس کو بروئے کار لائے تو یقیناً انسان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے کتنی خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن یہ ساری خوبیاں ایک طرف ہے، مگر ان سب پر بھاری ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی خوبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی اگر کوئی بندہ پسند ہے تو وہ ایمان والا بندہ پسند ہے۔ جو بے ایمان ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے ہی نہیں ہے، معتبر ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ بے ایمان چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، ملک کا صدر ہو، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مکھی کے پر کی بھی نہیں ہے، لیکن ایک مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مکرم ہے، وہ باعزت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے جو جنت بنائی ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور جو کافر رہے، کافر مرے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو کافر مرے، کافر ہی رہے، کافر ہی مرے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، آپ شاید پڑھتے بھی ہوں گے
اور سنتے بھی ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ قرآن پاک میں بے شک جو ایمان والے ہیں اور اچھا عمل کرنے والے، ان کے لیے مہمانی کے طور پر ہم نے جنت الفردوس بنایا ہے۔ جنت الفردوس ان کے لیے مہمانی کے لیے، ان کو بڑے شاندار استقبال کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو ایمان ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ تو آج اس عنوان کو اور اس حدیث پاک کو بڑے اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات آج اتنے نازک اور اتنے خطرناک ہیں، سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تقریباً ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، اخبارات بھی پڑھتے ہیں، نیوز بھی دیکھتے ہیں، سارے حالات سے واقف ہیں، مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج آپ اس بات کو شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایمان والوں کے ساتھ نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالمی پیمانے پر پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو ٹارگٹ جو ہے وہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کے پاس ایمان ہے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور پوری طرح سے ان کو کمزور کرنے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے اور ہر طرح سے پریشان کرنے کے پلانز بنا رہے ہیں، منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ کھل کر کے بات سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی ہم اس بات کو ابھی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ انصاف پسند اگر کوئی ہوگا، جو انصاف سے اگر کہے گا تو یہی کہے گا کہ واقعی یہاں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ تعصب پورا ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے ان کو معاذ اللہ چڑ ہو گئی ہے، کیونکہ شیطان ایمان والوں کا ہمیشہ دشمن رہا ہے۔ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ یوں تو انسان کا ہی وہ دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا وہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو اور زیادہ اس کو تکلیف یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی میرے ساتھ لے چلو۔ خود وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ سب کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو قرآن پاک میں اس بات کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس کو راندہ بارگاہ کیا گیا، یعنی شیطان کو بھگایا گیا، فخرج فإنک رجیم، تو نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، نکل جا تو مردود ہے، تو اس نے مہلت مانگی، مجھے مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک تجھے مہلت دی گئی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تو بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا۔ جو میرے مخلص مومن بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ایمان کی حالت میں رہنا یہ شیطان سے بچنے کا ایک بہتر ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شیطان تو کفر کی طرف ہی لے جانا چاہتا ہے، کبھی کفر کی طرف لے جائے گا، بدعقیدگی کی طرف لے جائے گا، گمراہیت کے راستے کی طرف لے جائے گا، خواہشات نفسانیہ کی طرف لے جائے گا۔ شیطان کا کام ہی وہی ہے۔ لیکن اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو اب ہمیں ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم ایمان پر قائم رہیں گے۔ اب آئیے حدیث پاک کا پورا خلاصہ مضمون ترجمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حضرت قتادہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ امام بخاری سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چین، یہ روایت سند ہے، سند کو بھی ہم نے پیش کیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، بچپن سے حضور کی خدمت میں رہ گئے، بچپن سے حضور کی خدمت میں غلامی میں رہ گئے۔ عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر میں آنا جانا دیکھ کر کے
جو نئے اسلام قبول کیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے گھر کے ہی کوئی فرد ہیں، اتنی خدمت میں رہ گئے۔ عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ نوازا، بہت نوازا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تین چیزیں جس کے پاس ہوں گی، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی، اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی خوشبو ملے گی۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، مٹھاس کسی کھانے پینے والی چیز میں ہوتی ہے۔ مٹھاس جیسے حلوہ ہے، میٹھا ہے، تو حلوہ ہم کھاتے ہیں تو اس کی ایک مٹھاس ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی شیرینی مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی جو مٹھاس ملتی ہے ہم کو، لذت ملتی ہے، اور ٹیسٹ تو الگ الگ ہوتا ہے۔ آج کل تو ایک سے ایک مٹھائیاں ہیں، قیمتی بھی ہیں، کم قیمت کی بھی ہیں، لیکن مٹھاس جو ہے وہ سب میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، فرق ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ مٹھاس کا لفظ آ رہا ہے تو اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مٹھاس کیوں فرمایا حضور نے۔ مٹھاس تو کھانے پینے والی چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن ایمان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی۔ مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ لذت کیا ہوتی ہے؟ اس کو فکری انداز سے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اندر سے ایک خوشی محسوس ہو تو اسی کو ہم مٹھاس کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے گھر خرید لیا، فلیٹ خرید لیا، تو اب ایک خوشی ہوئی، چلو اللہ کا شکر ہے گھر حاصل ہو گیا، مکان مل گیا، تو یہ اندر سے جو ایک خوشی ہو رہی کسی چیز کے حاصل ہونے پر، تو وہ بھی ایک ہے مٹھاس، اس کو بھی مٹھاس کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس، یعنی ایمان کی چاشنی، ایمان ہے اور اس کی خوشی محسوس ہونا، یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہوں۔ اب اس کا ایک دوسرا مفہوم جو محدثین نے بیان فرمایا یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیفیں، پریشانیاں جب زیادہ آتی ہیں تو مومن، یعنی مسلمان جھنجھلا جاتا ہے کہ یار میں مسلمان، میں مومن، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن تکلیفیں ہماری کم نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت اگر اس کے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اس کے اندر ہے تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی تکلیف اس کے اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی، اس کو کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کا مفہوم ہے۔ یہی وجہ ہے میدان کربلا میں نواسے رسول کے ساتھ اتنی بڑی پریشانیاں، مگر ان کو کچھ بھی غم نہیں تھا، کوئی غم نہیں ہے۔ جیسے آج اگر ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ایک دن پانی نہ آئے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، ادھر ادھر کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ 3 دن پانی بند ہے، 3 دن پانی بند کیا گیا ہے، دانا نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، پھر بھی بڑے اطمینان کے ساتھ ایک خیمہ لگا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کبھی ان کی زبان پر یہ شکایت نہیں تھی کہ اللہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے اوپر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کبھی شکایت نہیں۔ اور پھر جنگ کا میدان ہے، میدان کربلا، اس وقت تپتی ہوئی دھوپ، زبان پیاسی، حلق سوکھ کر کے کاٹا، اور پھر جب دشمنوں کی طرف سے یلغار ہوئی ہے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، جوان بیٹے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، مگر اس کے باوجود میدان چھوڑ کر کے بھاگنے یا کوئی تکلیف، کوئی غم کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ کیفیت کیوں تھی؟ یہ انداز کیوں تھا؟ حقیقت میں یہ ایمان ہے،
یہی ایمان جو حضور فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ملے گی، اور جس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے دنیا کی کوئی تکلیف اسے تکلیف نہیں محسوس ہوتی، بلکہ اس وقت بھی وہ مسکراتا نظر آتا ہے۔ دنیا والے دیکھ کر کے حیرت میں ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا اس کا جگر ہے، اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی مسکراتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ایمان اندر سے اسے خوش کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ مٹھاس حاصل کر لی ان تین چیزوں کی بنیاد کی برکت سے، تو دشمن تمہارا کچھ بھی کرتے رہیں لیکن تمہیں کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اس کی مثال وہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو احساس نہیں ہوا۔ کیوں احساس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کو ایک لذت مل رہی تھی، وہ حسن کی لذت تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین شعر پیش کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی حضور کی قدموں میں صحابہ گردن کٹاتے رہے مگر ان کو احساس نہیں ہوا، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی لذت تھی۔ ایمان کی مٹھاس اسی کو کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف آئے، تیروں سے بدن چھلنی ہو رہا ہو، مگر اس کے باوجود بھی ان کے زبان پر شکوہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان معاملات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی ہم جھنجھلا جاتے ہیں، اور ابھی ہماری قوم کے نوجوان تو اس سلسلے میں بہت ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یار ہمارا نام مسلمانی نام ہے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نام چینج کرو، انداز بدلو، اپنی سیرت بدلو، اپنا طریقہ بدلو اور اپنا حلیہ بدلو، تاکہ ان کے ساتھ ہم مل جل کر کے تاکہ تکلیف نہ آئے۔ یاد رکھو، اپنی شناخت بدلنے سے تکلیف نہیں جائے گی، اپنی آئیڈینٹی بدلنے سے مصیبت دور نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اور ایمان میں کامل ہو جاؤ، مصیبت کبھی مصیبت لگے گی ہی نہیں۔ یہ جو آج ہماری فکر پیدا ہو گئی ہے کہ آج کے ماحول کو دیکھ کر کے غیروں کے طرز پر ہم چلیں گے تو ہو سکتا ہو ہمارے لیے پریشانیاں کم ہو جائیں گی، ہمارے اوپر جو ان کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ کم ہونے والی نہیں ہیں، کم ہونے والی نہیں ہیں، ان کی طرف سے تکلیفیں وہ رہیں گی، مگر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تکلیف ہی نہ محسوس ہو تو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، محبت رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ، تب جا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف آپ کو تکلیف لگے ہی نہیں، بلکہ پھر بعد میں دشمن خود بخود قدموں میں آ کے گرے گا اور کہے گا واقعی آپ وہ انسان ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم کو بھی سکون مل سکتا ہے۔ اور تاریخ اس سلسلے میں موجود ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حدیث پاک اب پھر سے آپ اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ مٹھاس کیا ہے؟ لذت کیا ہے؟ یعنی اندر سے ایک طرح سے ایک سکون ملے گا، اندر سے اس کو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ یہاں پر اور بھی ایک بات آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے، ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، جتنی بھی کافر ہیں چاہے ان کے پاس دولت کے انبار ہو، اگر ان سے آپ قریب ہو کر کے ان کے دل سے اگر پوچھیں گے تو ان کے دل میں کبھی سکون نہیں ہے۔ جو سکون ایک مومن کو مل سکتا ہے، ایک ایمان والے کو جو سکون اور اطمینان مل سکتا ہے، وہ کسی بے ایمان کو، کافر کو وہ سکون اندر سے مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اندر سے وہ ڈرا سہما رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اندر ایک بزدلی سوار رہتی ہے اور ایک خوف طاری رہتا ہے کہ اتنا تو کما لیا لیکن پتہ نہیں کب یہ چلا جائے گا۔ اندر سے سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند آپ ان کو اگر ظاہری طور پر دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی سکون میں ہیں، بہت اطمینان میں ہیں، بہت خوشحال ہیں، بہت کامیاب ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی دولت نہیں ہے تو سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کو اگر یقین کے ساتھ میں بتانا چاہوں تو شاید آپ اس بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ، یوروپ، کینیڈا وغیرہ میں جتنے غیر مسلم، عیسائی، کرسچن اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دل کی بات کہی ہے
کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے بہت سکون مل رہا ہے۔ کئی تو ایسے جنہوں نے بتایا کہ ہم تو اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ سوسائڈ کرنے کے لیے تیار تھے، خودکشی کرنے پر آمادہ تھے، لیکن جب سے ہم نے اسلام قبول کیا اتنا سکون مل گیا، اب ہمیں زندگی کا مزہ مل رہا ہے۔ تو جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا یہ بیان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی لذت جسے ملتی ہے اندر سے اسے ایک سکون ملتا ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ پورے ہمارے دین اور ہمارے پورے ایمان کا ایک خلاصہ اور نچوڑ بھی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من کن فیہ وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز، نمبر 1، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان کے ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی جو مومن مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ چاہتا ہو، سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، بے انتہا ٹوٹ کر محبت کرنا جسے کہتے ہیں، اس کو ایمان کی لذت ملے گی۔ یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس کسے ملے گی؟ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کے اندر جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ ما سوا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے اولاد ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، گھر جائیداد ہے، دوست و احباب ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو جائے تو یقیناً اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ اب ہم اپنے دل میں ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر محبت کس کی زیادہ ہے۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے تو سمجھ جاؤ ایمان کی لذت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت ہوگی، اس لیے کہ اب آپ دیکھیے کہ ایک دوست جب کوئی دوست کو زیادہ چاہتا ہے تو وہ اس کو زیادہ چاہنے لگتا ہے۔ ایک فطری چیز ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس کو زیادہ چاہنے لگتا ہے کہ یہ میرا زیادہ خیال رکھتا ہے، میری محبت اس کے اندر زیادہ ہے، تو وہ بھی اس کو چاہنے لگتا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہی یہ ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کو اور زیادہ چاہتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان یہ محبت کا جب تعلق ہوتا ہے تو چاہت اور بڑھتی جاتی ہے، جتنا زیادہ چاہے گا اتنی چاہت ہوگی۔ بلا تشبیہ و تمثیل جو بندہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرمائے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ سے محبت کا انداز یہ ہے کہ ادھر وہ زبان کھولتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کھلنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ اس مردے کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ نے کئی کرامتیں سنی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی، مرغی ذبح کر کے سالن بن کر کے کھا چکے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ نے کہا قم باذن اللہ، مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہوگی۔ یہ کیسے ہے؟ مرغی زندہ ہو کے کیسے کھڑی ہو گئی ہے؟ یہاں کمال اللہ کی عطا ہے کہ جب بندہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی میری قدرت اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، ادھر اس کا زبان سے نکالنا ہے اور ہمارا حکم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس ولی کا کہنا وہ اللہ کا فرمان ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سے اگر زیادہ محبت ہو جائے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی عطا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔
عنایتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، نوازشات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کر کے تو دیکھو، آج دنیا میں اگر کوئی کسی ایک معمولی انسان سے، معمولی سے مراد یعنی کسی لیڈر، نیتا جو اثر و رسوخ رکھنے والے، ان سے جب قریب ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ذرا زیادہ عنایتیں لٹانے لگتے ہیں اور بہت کچھ ان کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ان کے لیے یہ دے دو۔ کسی عالم سے قریب ہو گئے، کسی پیر صاحب سے قریب ہو گئے تو پیر صاحب کی عنایتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک تعلق ہی ایسا ہے کہ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی نوازشات ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اللہ سے زیادہ محبت ہو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کا انداز نہیں دیکھ سکتے آپ کہ دن رات کبھی بھی دل میں خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری چیز، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے اگر محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ یہ بھی ایک معیار محبت ہے۔ کسی بندے سے، اللہ کے کسی بندے سے اگر محبت کرے بھی تو وہ اللہ کے لیے کرے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو بھی ایمان کی لذت ملے گی۔ اب یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل ضروری ہے۔ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ہم ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ چونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی نوازشات کی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے خیال رکھا، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں خیال یہ ہو کہ ہم ماں باپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ تو ماں باپ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، بھائی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، بہن سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، اولاد سے محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس کی محبت کسی بھی بندے سے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو سمجھ جاؤ یہ بھی ایمان کی لذت پانے کا ایک بہتر ذریعہ ہے، ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ اب اس کو دوسرے رخ سے اور سمجھتے چلیں کہ کسی بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایمان والوں سے محبت ہو اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے وہ محبت نہ ہو، کیونکہ اس کا مفہوم ایک دوسری حدیث میں حضور نے بیان فرمایا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یا الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے اگر دشمنی یا دوری ہو تو بھی اللہ کے لیے، اپنی ذاتی نفسی فائدے کے لیے نہیں، نفسانی خواہش کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہی ایمان کا معیار ہے۔ جیسے آج اگر ہم کسی بھی مومن سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ ہمارا مومن بھائی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایمان والوں سے محبت رکھنا یہ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اگر کسی دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ سے ہم نفرت رکھتے ہیں، دوری رکھتے ہیں، اور دوری رکھنے کا حکم بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے، محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ جو آج کل ماڈرن خیال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے محبت انسانیت کے تحت کی جائے گی، اس کی جہاں ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کی جائے گی۔ جیسے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، پیاسا ہے، تو ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اس کو پانی مت پلاؤ، پانی پلائیے، بھوکا ہے کھانا کھلائیے، ننگا ہے کپڑے پہنائیے، اگر اس کی ضرورت ہے ضرورت پوری کریں۔ لیکن محبت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان والوں سے ہوگی۔ باقی خدمت خلق کے طور پر اگر کوئی خدمت کر رہا ہے اور کسی کی پریشانی دور کر رہا ہے تو وہ اس کا تعلق سب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سب بندے ہیں، اس لیے ان کی خدمت یا ان کی پریشانی دور کرنا، ان کی مدد کرنا یہ سب بندوں کے لیے۔ لیکن دلی محبت وہ جو ہے وہ صاحب ایمان کے ساتھ ہوگی۔ یہ معیار ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی صحابہ اکرام کو
چونکہ ایمان لانے کے بعد حضور نے یہ تعلیم دی صحابہ کو، تو اب ان کا انداز یہ تھا کہ جن کی پرانی دوستیاں تھیں مکہ مکرمہ میں، جن صحابہ کی پرانی دوستی تھی اور کاروباری تعلقات تھے، دوستانہ تھے، لیکن ادھر ایمان لانے کے بعد، حضور کی تعلیم ملنے کے بعد انہوں نے ایسا ان سے قطع تعلق کر لیا، کہا کہ تم ہمارے آقا کے نہیں ہو تو ہم اب تم سے نہیں دوستی رکھیں گے، تجارت کاروبار سب بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے یہ تعلیم دی تھی محبت ہو تو ایمان اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر دشمنی ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب کسی بے ایمان سے ہم اگر دوری اختیار کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رضا ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ آئیے ایک واقعہ عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، نام سن کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایمان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں پوری دنیا والوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ ان کے ایمان کی تعریف حضور نے فرمائی ہے۔ اب ذرا ان کے ایمان کا انداز دیکھو کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبد الرحمن پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے اور ان کے بیٹے بعد میں ایمان لائے، پہلے ہی نہیں ایمان لائے۔ تو جنگ بدر کے موقع پر، جب پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن اس طرف تھے، ادھر گروہ میں، کفار مکہ کے گروہ میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب پھر بعد میں ایمان لے آئے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر کے باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو بیٹے کہتے ہیں کہ ابا آپ اس میدان جنگ میں کئی بار میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے صرف یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، اور ورنہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے میں مار دیتا، لیکن خیال کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں نہیں چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا، اس لیے کہ تو دشمن مصطفیٰ کی فہرست میں تھا۔ ایمان کی لذت یہی ہے کہ یہاں رشتہ تعلق بھی ہے تو وہ ایمان کی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ ہے، دوستانہ تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں ایمان کی بات آئی وہاں محبت کے تعلقات نہیں ہوں گے، وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو تو صاحب ایمان سے محبت ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی اہم معیار ہے جس کو حضور نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بھی بندے سے محبت کرے، دوستی رکھے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور دوسرا مفاد نہ ہو۔ اب ایک آخری چیز، تیسری چیز، اس کو بہت غور سے سنیے اور اس کو ذہن میں رکھیے، آج کے حالات کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب رکھتے تھے، حضور کو علم غیب حاصل تھا، حضور جانتے تھے کہ آنے والے حالات ایسے ہوں گے میری امت کے لیے کہ اس میں ان کو ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی ہے ہمیں۔ حضور فرماتے ہیں من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقا فی النار، جو شخص اس بات کو ناپسند کرتا ہو، کس بات کو؟ کفر کی طرف لوٹنے کو، جبکہ اللہ نے اس کو نکال دیا ہے، یعنی اللہ نے، جیسے اب اس وقت اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی طرف لائے، کفر سے نکال کر کے ایمان کی طرف۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہے شروع سے ہم کفر میں نہیں تھے، اللہ نے ہم کو ایمان کی حالت میں ہی پیدا فرمایا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ورنہ نہ معلوم کہاں پیدا ہوتے، کس گھر میں ہوتے، وہاں بھی گھنٹی بجاتے ہوتے اور نہ جانے کیا کیا پوجا کرتے رہتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ نے نکال دیا ہے ایمان کی طرف تو اب واپس کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے، بالکل پسند نہ کرے، دل سے بالکل نفرت کرے۔ کس طرف؟ کفر کی طرف جانے کو، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کہ آج ہم میں سے اگر کوئی
کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم کو آگ میں ڈال دیں گے، کوئی پسند کرے گا؟ آگ میں جانا کوئی نہیں پسند کرتا ہے، بلکہ انگلی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کو جس طریقے سے ہم ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح سے کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی، اور ایمان مضبوط رہے گا، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے، خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب ایک آخری پیغام یہ عرض کرنا چاہوں گا، کفر کی طرف لوٹنے کی جو حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ بندہ کہیں نہ کہیں کفر کی طرف جانے کو پسند کرے گا، حالات ایسے آئیں گے، کبھی کبھی ماحول ایسا ہوگا کہ ایک مسلمان کو ادھر جانے کی خواہش ہوگی۔ خواہش کیسے؟ مطلب شیطان کوشش کرے گا۔ اب اس کی مثالیں آج آپ کے سامنے موجود ہیں، آج بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ان کے اندر ایک مزاج، ان کے اندر ایک فکر ایسی آ رہی ہے کہ اب یہ پابندی، یہ ایمان والی پابندی، یہ اسلامی پابندی کو وہ ناپسند کر رہے ہیں، کہتے ہیں رہی یار یہ سب یہ پرانا دین ہے، ماں باپ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، چھوڑو، اس وقت جیسی دنیا میں دنیا جیسی چل رہی ویسے چلنا چاہیے۔ اور خاص طور پر لڑکیوں میں، عورتوں میں یہ مزاج، آزادانہ فکر، آزادانہ رویہ عام ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے ابھی حال میں کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور شادی بھی کیسے؟ مکمل کفر اختیار کر کے، مذہب تبدیل کر کے۔ اب بتائیے جو ایمان لا کر کے واپس کفر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کتنی غلط بات ہے اور کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ نے جس کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا راستہ عطا فرمایا، وہ پھر واپس جہنم کے راستے پہ جانا پسند کر رہا ہے۔ آج اس بارے میں خاص طور پر آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ضرور ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ، اور کفر کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کفر ہے، اور کفر کی طرف جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اور دنیا میں اگر کفر میں رہے تو پھر ان کے لیے جنت نصیب ہی نہیں ہے، گیا ان کا معاملہ سب، چاہے وہ لاکھ نیکیاں کر لیں، ماں باپ کی خدمت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن کفر کی حالت میں رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے قرآن پاک میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کفر اختیار کرنے کے بعد جو بھی وہ عمل کریں گے ہم ان کو بکھرے ذرات کی طرح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ریت اس کو اچھال دیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کسی بھی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تو ایمان والوں کا ہے۔ ایک نیکی بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں، خاص طور پر یہ ایمان و کفر کا فرق بتانا ضروری ہے، کیونکہ جو بچیاں شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایمان اور کفر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے کچھ احباب نے بڑی کوششیں کی، جن کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ان کا ایسا رویہ بن رہا ہے، کسی غیر سے شادی کرنے، نکاح کرنے کا مزاج بن رہا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن و دماغ پر شیطان اتنا سوار ہو چکا ہے، وہ کفر کو پسند کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو آج اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ ضرور اس معاملے میں قصوروار ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایمان و کفر کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیے، لیکن مفہوم نہیں بتائے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے اسی حال میں جان چلی جائے، کیونکہ جان تو ایک دن جانا ہی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے۔ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو بڑے استقبال کے ساتھ جنت میں پہنچاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں ان کے لیے، اور فرشتے
اپنے درمیان خوشی محسوس کرتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی روح کو لے کے چلو۔ اور یہ بھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری وقت، سب کا ایک آخری وقت ہوتا ہے، ایمان والوں کا بھی اور بے ایمان کا بھی، لیکن ایمان والوں کے آخری وقت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان پر جو قائم رہیں گے، جن کو ایمان کی لذت ملے گی، ان کی روح کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ملک الموت بڑی اچھی شکل میں آئیں گے تاکہ ان کو گھبراہٹ نہ ہو، ڈر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اپنی اصل شکل میں آ جائیں گے تو انسان دیکھ کے ڈر جائے، گھبرا جائے۔ وہ اچھی شکل میں آتے ہیں اور پھر ان کی روح کو اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالنے۔ اسی لیے مومن کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کافر مرے گا، کافر ہوگا، اس کی جب روح نکالی جائے گی تو ایسے نکالی جائے گی جیسے کانٹے دار درخت پر سوتی کپڑا ڈال کر کے کھینچ لیا جائے، جیسے پھٹ پھٹ کر کے نکلتا ہے، اس طرح سے ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اسی وقت ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایمان والوں کے علاوہ کسی کا بھی اگر چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور ایمان والے کا چہرہ دیکھو تو چمکتا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر جو سچا عاشق رسول ہوگا، اگر ادھر سے روح نکل گئی، انتقال کر گیا، دیکھو تو ایسا لگتا ہے بڑی ابھی اچھی نیند سو رہے ہوں گے۔ چہرہ دیکھو، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ تو ایمان یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، بڑا اہم سرمایہ ہے۔ دنیا کی دولت کی لالچ میں کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرو، اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مشنریز کام کر رہی ہیں، عیسائی مشنریز جو بہت سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ عیسائی بنانے کے لیے، یہودی بنانے کے لیے۔ یہودی تو زیادہ اس سلسلے میں نہیں کوشش کر رہے، عیسائی لابی تو کام کر رہی ہے عیسائی بنانے کے لیے۔ اور جو یہاں کے مسلم دشمن تنظیمیں ہیں وہ بھی کافر بنانے کی پوری اسکیمیں تیار کر چکے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، تم کو جاب دے دیں گے، تم کو کاروبار سے لگا دیں گے، اچھی لڑکی سے نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ لڑکیاں تو بہت جلدی جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ جو عورتیں جھانسے میں آ جاتی ہیں اور کفر کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرنے کا مزاج اپنی اولاد میں پیدا کیا جائے، انہیں بتایا جائے، اور خود بھی اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کا خلاصہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی اسے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ملے گی، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، سب سے زیادہ ان کو پسند کرے، اور کسی بندے سے اگر محبت ہو تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کفر کی طرف جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہیں تو انشاءاللہ ایمان کی لذت ملے گی۔ کوشش کریں گے ان تین چیزوں کی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوشش کرتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت بھی ہو، اور جو محبت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر قائم رہیں، اور خاص طور پر کفر کی طرف جانے کو ہرگز ناپسند کرو، اور شعار کفر یعنی کفر کی کچھ نشانیاں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشابہت یعنی ان کا جو مذہبی شعار ہے اس کو اپنا لینے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں کے غیر مسلموں کا جو وہ چنیوا باندھتے ہیں، زنار باندھنا کہتے ہیں، اور چوٹی چھوڑنا، یہ ان کے مذہبی شعار میں سے ہے، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل نوجوانوں میں ایک مزاج بن گیا ہے، فلمی ہیرو کو جیسا کرتے دیکھتے ویسے ہی کرتے ہیں، چوٹی رکھنا ایک مزاج بن گیا، بال لمبے لمبے اور چوٹی، جیسے عورتیں چوٹی باندھتی تھی اب نوجوان جو ہے وہ چوٹی باندھنے لگے ہیں۔ کیوں؟ ان کو تو صرف فیشن سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ جو عورتوں کا طرز ہے اس کو ہم اپنا رہے ہیں، یا اگر کہیں صرف اور صرف ایک بال چھوڑا ہوا ہے تو یہ
کفر کے کفار کے مذہبی شعار میں سے ہے، اس کو اپنانے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ شعار کفر کو بھی نہ اپنائیں اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔